الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر کروڑ ہا کروڑ اربوں خربوں لامحدود لامتناہی اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ ہم، ہماری اولاد، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری زندگی سب کچھ آپ پر قربان ہوں، آپ پر، آپ کی آل پر، اور قیامت تک آپ کی اتباع کرنے والوں پر درود اور سلام ہو۔ یہ مبارک ماہ ربیع الاول، اس ماہ مبارک میں میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاسفیاء، سید ولد آدم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر، آپ کی عظمت پر، آپ کے کمالات پر آج تک ہزارہا کتابیں وجود میں آئیں، لکھنے والوں نے لکھا، پڑھنے والوں نے پڑھا، لیکن کسی سے آپ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہ ہوا۔ سب کچھ لکھنے کے باوجود لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اللہ رب العزت کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ کا نام لامی لینا، آپ کا ذکر خیر کرنا، آپ کو یاد کرنا، سب کچھ باعث اجر و ثواب ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ شاعر نے کہا ہے، ہزار بار بھی اپنے منہ کو، اپنے زبان کو عرق گلاب سے، گلاب کے پانی سے دھو دیا جائے اور دھو کر آپ کا نام لیا جائے، پھر بھی آپ کا نام لینا اس زبان سے بے ادبی ہوگی۔ ہزار بار بشوئم دہن زمشک و گلاب، ہزار مرتبہ اگر اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو کر آپ کا نام لیا جائے، پھر بھی کمال بے ادبی ہے۔ یہ بہترین سلسلہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قسط وار ہم مختصر روزانہ سنا کریں گے، تاکہ معلوم ہو کہ آپ کی سیرت اور آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ کی تعلیمات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، زندگی گزارنے کا اصول اور اس کا ضابطہ یہ ہم سے کیا کہتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں حضور کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ افسوس اس بات کا ہے، ہزار بار افسوس اس بات کا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہو کر، مسلمان ماں کی گود میں پل کر، مسلمان نام رکھ کر بھی ہماری بہت سی مائیں اور بہنیں، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، کسی کو خود اپنے نبی کی سیرت کا علم نہیں ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور عادات کا علم نہیں ہے، اور جانتے ہیں تو دنیا کی
دوسری ہسٹریوں کو، دوسری تاریخ کو، دوسرے لوگوں کے کردار کو پڑھتے ہیں، لیکن حضور کی سیرت کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جن کی شخصیت پر مذہب کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے، جن پر قرآن مجید اترا، جن پر قیامت قریب رکھی گئی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ہزارہا احسان ان کے اس امت پر ہیں، پھر بھی یہ امت ان سے غافل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، سنا جائے، عمل میں اتارا جائے، زندگی میں لایا جائے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کو غیروں نے پڑھا، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں نے ان کی سیرت کو پڑھا، آپ پر مقالے لکھی، کتابیں لکھی گئی، اور ان لوگوں نے آپ پر وہ جملے کہے ہیں جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ لوگ میرے اور آپ کے نبی کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں، سیرت سن سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم کیوں نہیں سن سکتے؟ اس لیے روزانہ مختصر سا حضور پاک علیہ السلام کی ہم سیرت کو سنیں۔ یہ بات اور ہے کہ ان کی عقیدت میں، محبت میں ہم گلی کوچوں میں خوشی کا اظہار کریں، یہ تو ایک عمل کی دنیا ہے، محبت کی دنیا ہے، لیکن ہمیں سیرت کے عنوان سے کرنا کیا ہے وہ تو ہم جاننے کے بعد ہی کریں گے، اور جب جانیں گے نہیں تو ہم کریں گے کیسے؟ اس کے لیے مختصر سا میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ حضور پاک علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کا نقشہ بہت بگڑا ہوا تھا، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے انسانیت مٹ چکی تھی، انسان تو زندہ تھے لیکن حیوان نما تھے، قتل و غارت، چوری ڈکیتی، زنا اور شراب خوری بہت عام ہو چکا تھا، سورج نکلتے پر بھی اندھیرا تھا، اخلاق سے دور، انسانیت سوز جرائم اور اعمال ان کی زندگی میں آ چکے، زندہ بچیوں کو دفن کرنا، قتل کرنا، عورتوں پر ظلم کرنا، اور آپس کی ایک دوسرے لڑائی میں، تفاخر میں، تکبر میں قتل کرنا، لڑائی کا برسہا برس چلنا، اور اگر آدمی مر رہا ہو تو وصیت کر کے مر جاتا کہ یہ لڑائی کو باقی رکھنا، اس کا بدلہ لینا۔ ایسے دور میں میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت سے 50 روز پہلے، یعنی آپ کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی اور محرم میں یہ واقعہ پیش آیا، ولادت سے 50 دن پہلے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ یہ واقعہ پیش آیا، اصحاب فیل کا واقعہ۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ سورت تو ہم قرآن کی نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اس میں کیا واقعہ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کو 50 دن باقی ہے، یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ کیا واقعہ؟ شاہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے، اس کی طرف سے ایک آدمی یمن میں حاکم تھا، ابرہہ نام کا۔ اس نے سوچا لوگ خانہ کعبہ کو جاتے ہیں، بیت اللہ کو جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، کیوں نہ ہم یمن میں ہی بیت اللہ بنائیں گے، کعبہ بنائیں گے۔ تو اس نے بنایا، بہت مزین کیا، مرصع کیا، آراستہ کیا، اس کو اچھا بنایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کسی نے اس کی بے ادبی کر دی، وہاں جلا دیا یا وہاں کچھ نجاست گندگی کر دی، تو اس کو غصہ آیا ابرہہ کو۔ اس نے قسم کھائی کہ میں جب تک
بیت اللہ خانہ کعبہ مکے میں جو بیت اللہ ہے اللہ کا، اس کو ڈھاؤں گا نہیں، گراؤں گا نہیں، اس وقت تک میں چین نہیں لوں گا۔ اس نے لشکر کشی کا حکم دیا، لشکر بنا، سارے ہاتھیوں کا لشکر تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلے، یمن سے نکلا وہ۔ جب مکہ کے قریب آیا تو وہاں اونٹ چر رہے تھے، آپ علیہ السلام کے جد امجد عبد المطلب کے، ان کے اونٹ چل رہے تھے۔ اس نے سارے اونٹ کو پکڑنے کا حکم دیا، اونٹ پکڑ لیے گئے۔ عبد المطلب کو اس کی اطلاع ملی تو وہ آئے، بڑے وجیح قسم کے تھے، خوبصورت تھے، رعب اور دبدبہ بہت تھا، کسی کو ہمت نہیں تھی کہ ان سے بات کر سکے۔ آئے اور ابرہہ سے بات کی، ابرہہ نے ان کی خوب عزت کی، ان سے بات کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، آپ تو بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے سردار ہیں، متولی ہیں، آپ اس کی بات کرنے کے بجائے آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ عبد المطلب نے ایک تاریخی جملہ کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کا نگہبان ہوں، اور بیت اللہ کا مالک تو اللہ ہے، اللہ اس کو دیکھ لے گا، آپ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو جس کا مجھے حق ہے۔ تو ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ پھر عبد المطلب آئے، آنے کے بعد سب لوگوں کو لے کر، رؤسائے قریش کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہوئے، خوب دعائیں کی، گڑ گڑایا۔ اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ اب بیت اللہ خالی کر دو، مکہ خالی کر دو، گھروں کو خالی کر دو، اب چلے جاؤ۔ دور پہاڑی پر چڑھے، بیٹھ گئے۔ ابرہہ آیا اور اس نے جب خانہ کعبۃ اللہ کو گرانے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے عجیب انتظام فرمایا۔ ابابیل چڑیا ہوتی ہے، وہ چڑیوں کا ایک بڑا سا لشکر، اس کا جھنڈ آیا اور سب کی چونچوں میں کنکریاں تھی اور وہ کنکریاں گرانے لگے، اور جب کنکری گرتی کسی کے جسم پر تو اوپر سے گرتی اور نکل جاتی، گویا وہ گولیوں کا کام کر رہی تھی۔ سارا لشکر گر گیا، سب اپنے زمین پر اوندھے منہ گر گئے، چھنی جن کا جسم ہو گیا۔ ابرہہ بھی گر گیا، اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے بارش برسائی، ساروں کی لاشیں بہا دی گئی۔ علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی ولادت کی برکتوں کا ظہور فرما دیا، آپ کے آنے کی اطلاع سے پہلے ہی بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ گویا یہ آپ کی غیبی مدد کی طرف اشارہ تھا۔ یہ 50 روز پہلے واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جس کو ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس کو سنیں اور ثواب کی نیت سے، تاکہ دوسروں کو صحیح سیرت کا علم ہو سکے، اس بات کو دوسروں تک بھی پھیلانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے اور سمجھنے اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت اور آپ کے سنتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔